بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا شوہر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حسین شوہر اور میٹھا خربوزہ قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ میں تو 7ویں آسمان پر تھی۔ میرا شوہر واقعی بہت خوبصورت تھا، امیر بھی بہت تھا اور بہادر بھی۔ سنا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کی ایسی پٹائی کی کہ سارے شہر نے دیکھا۔ اس کی تو ویڈیو بھی بنی ہوئی تھی جو ایک ویب سائٹ پر پڑی تھی، اور لوگوں نے نیچے بڑے بڑے کمنٹس کیے تھے، یعنی ایک مشہور اور خوبصورت اور بہادر انسان سے میری شادی ہو رہی تھی۔ اس کا نام سرمد لودھی تھا۔ نام بھی کیا خوب تھا۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ ہماری جوڑی اچھی بنی تھی، بلکہ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو میں زیادہ خوبصورت تھی۔ خیر، شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور میری شادی ہو گئی۔ میں جب اس گھر میں گئی تو انہوں نے مجھے اتنے ناز اور نخروں سے اپنایا کہ سارے شہر نے دیکھا۔ ہماری شادی شہر کی بڑی شادیوں میں سے ایک تھی۔ سب کو پتا تھا کہ لودھی انڈسٹری کے مالک کی شادی ہو رہی ہے۔ ہر چیز پہلی چیز سے مزید بہتر تھی۔ میرے لیے انہوں نے خود ہی سب کچھ بنایا اور وہ سب کچھ دیکھنے کے قابل تھا۔ لیکن شاید ہم لوگ اتنے زیادہ خوش ہو گئے تھے کہ ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ ایسی بڑی بڑی شادیوں میں بعد میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، کچھ برا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میرے معاملے میں اتنی جلدی ہو جائے گا اور اتنا برا ہو جائے گا۔ ابھی میرا شوہر میرے کمرے میں آنے والا نہیں تھا۔ ابھی بہت سی رسمیں تھیں، بہت سا ٹائم لگنے والا تھا۔ شاید جب وہ میرے کمرے میں آتا تو تب تک تقریباً صبح ہی ہو جاتی، لیکن یہ لوگ امیر لوگ تھے، یہ تو 12 بجے اٹھتے تھے، اسی لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خیر، میرا شوہر میرے کمرے میں آنے والا تھا، مجھے یہ خبر مل گئی۔ مجھے پھر سے تیار کیا گیا۔ میرا جو میک اپ خراب ہو گیا تھا وہ صحیح کیا گیا، بلکہ مجھے شب خوابی کا لباس پہننے کو کہہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ یہاں پر کوئی روایتی کام نہیں ہوتا۔ اگر اسے تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنے کا شوق ہوا تو تم پھر سے کسی دن دلہن بن جانا۔ اور بات ایسی ہی تھی۔ میرے لیے جو ساز و سامان لیا گیا تھا وہ ایسا ہی تھا کہ اگر میں روز تیار ہوتی تو میں دلہن ہی لگتی۔ اتنے بڑے بڑے کامدار سوٹ اور اس کے ساتھ کے زیور اور دیگر لوازمات میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میری تو قسمت چمک اٹھی تھی۔ میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو اس کی چال کچھ عجیب سی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ امیر آدمی ہے، شاید نشے میں ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے کیونکہ اسے اپنی صحت سے بہت محبت ہے۔ لیکن وہ بار بار کھانسی کر رہا تھا۔ کبھی اپنے معدے پہ ہاتھ لگاتا، کبھی پیٹ پر، کہنے لگا مجھے اتنی مٹھائی کھلا دی گئی ہے کہ لگتا ہے میرے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ میں اس بات پر مسکرا دی۔ ابھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ اسے اچانک سے الٹی آئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے فوراً لوگوں کو بلا لیا، اسے ہسپتال لے گئے، مجھے ساتھ نہیں جانے دیا، لیکن پتہ چلا کہ راستے میں اس کی طبیعت مزید بدتر ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر نے ایسی بات بتائی کہ ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے خوبصورت تھی۔ میری ساری بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور سب اپنے اپنے گھر کی ہو گئی تھیں، اور میرے بابا بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ صرف امی ہی تھیں۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بہت اچھا رشتہ مل گیا تھا۔ میں اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں اس کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی۔ یہ سب کچھ اتنا عجیب تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے اگلے دن دلہن ہسپتال جاتی ہے، لیکن یہاں پر تو میرا شوہر شادی کی رات میں ہی ہسپتال چلا گیا تھا۔ یہ لوگ پڑھے لکھے اور سمجھدار تھے، امیر تھے، اس لیے ایسی ویسی بات نہیں کر رہے تھے، لیکن کیا پتا دل میں سوچ رہے ہوں کہ کہیں میں نے ہی تو کچھ نہیں کیا۔ پر جب ڈاکٹر نے ہمیں یہ بتایا کہ سرمد کو زہر دیا گیا ہے تو میرے قدموں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ بھلا میں اپنے شوہر کو زہر کیوں دیتی؟ مجھ پر تو کسی کو شک نہیں تھا اور میں نے ایسا کیا بھی نہیں تھا۔ پر یہ کس نے کیا تھا؟ خیر، جس نے بھی کیا تھا وہ بچنے والا نہیں تھا، ہم اسے بعد میں پکڑ ہی لیتے۔ ابھی سب میرے شوہر کی زندگی کی دعا کرنے لگے اور میں سمجھ گئی کہ مجھے نظر لگ گئی ہے۔ اب تو بس اللہ سے ہی دعا کر رہی تھی، لیکن میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ اسے اتنا زیادہ زہر دے دیا گیا تھا کہ اس کے جسم کے سارے ضروری نظام فیل ہو گئے اور اسے آخری وقت میں کچھ بولنے تک کی مہلت نہ ملی۔ میرے نصیبوں کو آگ لگ گئی تھی۔ میرے ہاتھوں پر ابھی سہاگ کی مہندی لگی تھی،
آنکھوں میں خواب تھے، دل میں ارمان تھے۔ میں تو ابھی کچھ گھنٹوں کی دلہن تھی کہ میرا دلہا اس دنیا سے چلا گیا۔ لوگ مجھے سبز قدم کہنے لگے، مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا حادثہ تھا جو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جب ہو جاتا ہے تو جو مر جائے اس کے ساتھ دوسرا بھی مر جاتا ہے، کیونکہ دنیا والے پھر اسے جینے نہیں دیتے۔ میرے شوہر کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں تو پھر سب اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اچھا بھلا دلہن کے کمرے میں گیا تھا، لگتا ہے دلہن نے ہی کچھ کیا ہے، شاید یہ ہمارے دشمنوں کی بھیجی ہوئی ہے۔ ہمارے تو اتنے سارے دشمن ہیں، ان سب نے یہ الزام مجھ پر لگا دیا۔ میرا شوہر جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن اس کی ایک سوتیلی ماں تھی جس سے کافی سارے بہن بھائی تھے۔ وہ سب مجھ پر الزام لگانے لگے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ پر الزام اسی لیے لگا رہے تھے تاکہ مجھے بھی دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا جائے، کیونکہ اب سرمد کی بیوہ میں تھی اور سب کچھ میرے نام ہو سکتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگا کر مجھے جیل بھیج دیا۔ میں چیختی رہ گئی، چلاتی رہ گئی، پر کچھ نہ کر پائی۔ میرے ماں باپ بھی میرے لیے کچھ نہ کر سکے۔ باپ تو اس دنیا میں تھا ہی نہیں، اور ماں بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ اگر میری ماں کسی بہت بڑے عہدے پر ہوتی، بہت امیر ہوتی، وہ شاید مجھے تب بھی نہ بچا پاتی، کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ لیکن میری ماں تو ایک عام سی عورت تھی جس نے اسکول میں پڑھا کے اپنی ساری بیٹیوں کی شادی کی تھی، اور جو اس بات پر خوش تھی کہ چلو ایک بیٹی اتنے اچھے گھر میں چلی گئی تو باقیوں کا بھی خیال کرے گی۔ لیکن میرا گھر تو اجڑ گیا تھا۔ میں جیل چلی گئی۔ جب جیل میں داخل ہوئی تو سب لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور دھتکارا۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پر دھکا دے دیا۔ اس نے کہا کہ ہم سب یہاں پر گناہ کر کے ہی پہنچے۔ ہم نے کوئی نہ کوئی برا کام کیا، لیکن اپنے ہی شوہر کو شادی کی رات زہر دینا ایک نہایت ہی گھٹیا کام ہے۔ تو اتنی خوبصورت ہے، لگتا ہے تیرا کسی اور کے ساتھ چکر تھا، تبھی تو نے اپنے شوہر کو مار ڈالا۔ اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو کہانی میں سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لوگوں نے مجھے نہ صرف قاتل بلکہ بد کردار بھی جانا، اور کہا کہ اس نے اپنے شوہر کو اس لیے مارا کیونکہ اس کا چکر کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ یہ باتیں صرف جیل کے اندر نہیں بلکہ باہر بھی ہو رہی تھی۔ میری کہانی بن گئی تھی، میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں لوگوں کی زبان پر گردش کرنے والا ایک نیا موضوع تھی، اور جب تک لوگوں کو دوسرا موضوع نہ ملتا وہ مجھے ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے لڑکی کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا۔ میری ماں کو یہ سب سننا پڑ رہا تھا۔ میری بہنوں کے گھر میں ان کو بھی تانے پڑ رہے تھے کہ تمہاری بہن تو ایسی نکلی، اس نے تو اپنے شوہر کو زہر دے دیا۔ ان کی زندگی بھی مشکل ہو رہی تھی، اور میں دن رات رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک عجیب سی رات آئی۔ وہ جیل کی جیلر تھی۔ وہ بڑی عجیب سی عورت تھی، بہت لمبے قد کی تھی اور ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھاتی تھی۔ تھوڑی سی غلطی ہوتی تو معاف نہیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ میری کوٹھی میں آئی۔ میں فی الحال اس کوٹری میں اکیلی تھی کیونکہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی۔ اس نے کہا تیرا نام ہی ہے بینا؟ میں نے کہا جی۔ وہی جو اپنے شوہر کو مار کر آئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے اپنے شوہر کو نہیں مارا، اس کو اس کے کسی دشمن نے زہر دیا تھا۔ میں تو اس کو دل سے اپنا ہمسفر مانتی تھی، میں ایسا کیوں کرتی بھلا؟ اس نے کہا صفائیاں نہیں چاہیے مجھے، میرے ساتھ میرے کمرے میں آ جا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہاں پر بہت بڑی روشنی تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ اس نے کہا ہے تو بلا کی خوبصورت، خیر اب تو نے مارا ہو یا کسی اور نے، وہ تو مر گیا ہے۔ اب تو یہ بتا تو نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میں حیران ہوئی کہ میں جیل میں ہوں اور یہ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ میری زندگی تو اب جیل میں ہی گزرنے والی تھی، مجھے یہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ کبھی کبھی جس کا کوئی بھی مدعی نہیں ہوتا یا پھر کیس لڑنے والا نہیں ہوتا، اس کے لیے کیس پولیس لڑتی ہے اور اسے نکال لیتے ہیں۔ شاید میری زندگی میں کچھ بہتری آ جاتی۔ میں نے کہا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ کھا رہی تھی اور میری بات سن رہی تھی، اور ایسے کھا رہی تھی جیسے کوئی جانور کھاتا ہے۔ چکن کی بوٹیوں کو ہاتھ میں اٹھا کر اپنے منہ سے نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے کہا کہ اور کیا کرنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا کہ میری ماں اکیلی ہے، میری ساری بہنیں اپنے گھر والی ہیں،
میں اپنی ماں کے ساتھ جا کر رہوں گی۔ میں اپنی ساری بہنوں سے زیادہ پڑھی لکھی بھی ہوں، کوئی نوکری کر لوں گی۔ اس نے کہا اور کیا کرے گی؟ میں نے کہا کہ اور اپنی ماں کا خیال کروں گی، اور زمانے میں جو میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں ان کو غلط ثابت کروں گی۔ اس نے کہا کہ اچھا، دھندا کرے گی؟ جب اس نے یہ بات کہی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا سیدھی سی بات ہے بھائی، سیدھے سے طریقے سے کر رہی ہوں۔ اس نے منہ سے ہڈی کو نکال کر ایک طرف پھینکا۔ اتنی تو خوبصورت ہے، یہ کام تیرے لیے سب سے اچھا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں شریف خاندان سے ہوں۔ اس نے کہا ہاں، تبھی تو اپنے شوہر کو مار کر آئی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کی جان نہیں لی۔ میں زور سے چلائی تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا کہ دھندا کرے گی یا نہیں؟ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کرتے ہو تم یہاں پر؟ اس نے کہا کہ ہاں کرتے ہیں، جب تیرے جیسی کوئی خوبصورت لڑکی آ جاتی ہے تو پھر کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہاں پر تو ساری اجڑی ہوئی بگڑی ہوئی بوڑھی عمر کی عورتیں آتی ہیں جن کے پلے ککھ نہیں ہوتا۔ ان سے بندہ کام ہی کروا سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کروا سکتا، لیکن تیرے جیسے پیسز جیل میں کبھی کبھی آتے ہیں۔ ہم ہاتھ سے موقع جانے نہیں دینا چاہتے۔ ارے ہماری تنخواہ سے تو ہمارا 10 دن کا خرچہ بھی نہیں نکلتا، ادھر ادھر سے جگاڑ کرنا پڑتا ہے بی بی، یہی دنیا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ اس نے کہا چل، مجھے تو تیری رضامندی جاننی تھی، اگر تو آرام سے مان جاتی تو معاملہ ذرا سیدھا ہو جاتا، لیکن اب تو آرام سے نہیں مار رہی تو پھر خیر ہے، ہم زبردستی کر لیں گے۔ میرے پیٹ میں ایسا درد ہوا کہ جیسے میں نے اپنی موت دیکھ لی ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب زبردستی کر لو گے؟ اس نے کہا کہ پھر اور کیا کریں، تجھے موقع نہیں دینے دے سکتے۔ اس نے 2 عورتوں کو بلایا جو مجھے زبردستی کہیں لے جانے لگیں۔ یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجھے ایک جیل میں بند کر کے چلی گئیں، لیکن یہ وہ جیل نہیں تھی جہاں پر میں پہلے رہ رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا ہی کمرہ تھا۔ میں نے کہا چلو عزت کی گواہ جانے سے بہتر ہے کہ میں قید میں ہی رہوں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر ایک آدمی داخل ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، پر شکل سے پولیس والا لگ رہا تھا، پر پولیس کی یونیفارم میں نہیں تھا۔ پھر اس جیل کے اندر مجھ پر وہ ظلم بھی ہو گیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ابھی بھی میرے شوہر کی یادیں تھیں۔ میں اس سے وفا کرنا چاہتی تھی، جبکہ میں نے اس کے ساتھ مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی گزارا تھا۔ میں نے تو اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ وہ کتنا خوبصورت تھا، کتنا حسین تھا، کتنی جوان موت تھی۔ میں یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں بہت پریشان تھی۔ پھر مجھ پر الزام لگا دیا گیا، مجھے یہاں پھینک دیا گیا۔ پر آپ جب سوچتے ہیں نا کہ اس سے برا کیا ہوگا تو اس سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ برا نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت اس سے بھی زیادہ مشکل صورتحال میں آپ کو ڈال دیتی ہے، اور میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ مجھے واپس میری کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ وہاں پر کوئی نئی عورت آئی تھی، اب وہ میرے ساتھ رہنے والی تھی، اور میری حالت بھی بڑی بری تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ پہلے تو میں بولی ہی نہیں، پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ یہ شاید واحد عورت تھی جو باقیوں کی طرح مجھ پر تنقید نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس نے میری حالت دیکھی تھی کہ کتنی بری تھی۔ اس نے کہا یہ دنیا ہی ایسی ہے، تو یہ سمجھ کہ بڑی جیل سے نکل کر چھوٹی جیل میں آ گئی ہے۔ تیرے جیسی خوبصورت حسین لڑکی، وہ بھی بیوہ، جس کے سر پر نہ باپ ہے نہ بھائی، تیرے ساتھ اس سے بھی برا ہونے والا تھا۔ یہاں پر آ گئی ہے تو بچ جائے گی، 1-2 جگہ بھٹکے گی، اگر باہر رہتی تو پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتی رہتی۔ مجھے اس کی باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے کوئی تسلی نہیں مل رہی تھی، الٹا وہ تو میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اب میں اور کیا کر سکتی تھی؟ عورت بالآخر کیا کر سکتی ہے سوائے رونے کے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، اور شاید میں ان عورتوں میں سے نہیں تھی۔ میری زندگی جیل میں ہی گزر رہی تھی، اور میرے ساتھ برے سے بھی برا ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ کھانا تب کھاتی تھی جب بھوک سے بے ہوش ہونے والی ہو جاتی تھی۔ کیا یہ تھی میری زندگی؟ کیا میں نے ایسے ہی جینا تھا، یا مجھے اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا؟ اس جیل میں میرے ساتھ یہ کام بار بار ہونے لگا۔ وہ جیلر عورت سب کے ساتھ ہی ایسا ہی کرتی تھی۔ میرے علاوہ فی الحال یہاں پر کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی، اس لیے اس کی ساری توجہ مجھ پر ہی تھی۔ وہ مجھ پر ظلم بھی کرتی، مجھ سے یہ سب بھی کرواتی، مجھے تانے بھی دیتی، لیکن مجھ سے کوئی اور کام نہیں کرواتی تھی۔ کہتی تھی کہ اس کی خوبصورتی خراب نہیں ہونی چاہیے۔
ایک دن میں سبزی کاٹنے بیٹھ گئی تو اس نے مجھے اٹھا دیا اور کہا کہ یہ سب نہیں کرو۔ وہ تو مجھے دھوپ میں نکلنے بھی نہیں دیتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کس قسم کی عورت ہے۔ یہ کسی کی ماں، کسی کی بیوی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہوگی؟ اس کو ساری جیل کی عورتیں بددعائیں دیتی تھیں، کہتی تھیں کہ مر جائے۔ اور پھر ایک دن نہ جانے کس کی بددعا لگ گئی کہ وہ جیل کی چھت سے گر گئی۔ اس وقت وہاں پر کوئی عورت نہیں کھڑی تھی۔ اگر کوئی کھڑی ہوتی بھی تو اسے وہاں سے دھکا دینا اپنا فرض عین سمجھتی۔ لیکن شاید وہ خود ہی پاؤں پھسلنے کی وجہ سے نیچے گر گئی اور اس کے بعد اس کی آنکھ شاید جہنم میں ہی کھلی ہوگی۔ لیکن ہمیں زیادہ دن کا سکون نہیں ملا، کیونکہ اس کے بعد پھر سے ایک بہت ہی سخت قسم کی جیلر عورت یہاں پر آ گئی۔ پر یہ ہم سے کوئی الٹا کام نہیں کرواتی تھی۔ میرے اچھے رویے کی وجہ سے اور کم عمری کی وجہ سے پھر سے میرا کیس اوپن کروا لیا گیا۔ جو نئے نئے وکیل بنے ہوتے ہیں ان کو ایسے کیس کی فائل دے دی جاتی ہے جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا، تو وہ کیس لڑ کر تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ میری فائل بھی شاید کسی وکیل کے ہاتھ لگ گئی، وہ بھی ایک عورت تھی۔ اس نے مجھے مظلوم جانا اور مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو کوئی پاگل بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی عورت کی شادی اتنے امیر آدمی سے ہو رہی ہے تو وہ پہلی ہی رات اسے جان سے کیوں مارے گی، جبکہ اگر وہ اس کی بیوی بنی رہے گی تو اسے زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن جب قسمت میں کچھ برا ہونا ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں ایک طرف چلی جاتی ہیں اور ان پر غور کوئی بھی نہیں کرتا۔ تم فکر نہیں کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے واقعی میری مدد کی اور 11 مہینے کے ٹرائل کے بعد مجھے جیل سے آزادی مل گئی۔ میں پورے 4.5 سال کے بعد باہر نکلی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو اس وقت میری عمر 18 سال کی تھی اور اب میں تقریباً 23 سال کی ہونے والی تھی۔ ابھی بھی خوبصورت تھی اور کنواری تو رہی نہیں، لیکن خوبصورت ضرور تھی۔ سوچا کہ کسی کی بیوی بن کر باقی کی زندگی اچھے طریقے سے گزاروں گی۔ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی، مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا، لیکن میری آزادی کی خبر میرے گھر والوں کو دے دی گئی تھی، یہ اس وکیل نے بتایا تھا۔ خیر میں اپنے گھر چلی گئی تو وہاں پر میری ایک بہن بیٹھی تھی جو میری تیسرے نمبر والی بہن تھی۔ شاید وہ امی سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ کبھی ملنے کے لیے نہیں آتی تھی کیونکہ اس کا شوہر بہت سخت تھا۔ وہ اسے باہر آنے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو گلے سے لگانے کی کوشش کی۔ آخر میں اپنی بہن کو اتنے عرصے کے بعد دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے دور جھٹک دیا اور کہا کہ تو کہاں سے آ گئی ہے کل موہی؟ تیری وجہ سے ہمارے سارے خاندان کی اتنی بے عزتی ہوئی اور تو منہ اٹھا کر یہاں آ گئی۔ میں نے کہا میں اپنی ماں سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کون سی ماں؟ تیری ماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ تو زمانے کی باتیں سن سن کر ہی مر گئی اور تیری وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی۔ سب نے کہا کہ تیری بہن نے اپنے شوہر کو جان سے مار ڈالا تو بھی اپنے شوہر کو جان سے مار دے گی۔ یہ گھر امی نے میرے نام کر دیا ہے، میں یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں اور تیرے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہاں سے جا سکتی ہے۔ اس نے تو مجھے اندر پاؤں بھی نہیں رکھنے دیا، باہر سے ہی سب کچھ ختم کر دیا، جیتے جی مار ڈالا۔ میں حیران رہ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اس گھر کے بدلے میں کسی اور آدمی سے شادی کی ہے، یعنی کسی آدمی کو یہ کہا ہے کہ وہ یہ گھر اس کے نام کر دے گی، بس وہ اس سے شادی کرے اور اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ اٹھائے، کیونکہ اس کے پاس کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج کل میں ہی اس کی شادی تھی۔ یہ سب مجھے سامنے والی آنٹی نے بتایا، جنہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دی، لیکن میں ہمیشہ وہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ محلے والوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ میں واپس آ گئی ہوں اور اب وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، پتہ نہیں کس لیے، یا تو ساری کہانی جاننے کے لیے اور یا پھر مجھے طعنے دینے کے لیے، اور میں ان دونوں کے ہی موڈ میں نہیں تھی۔ میری زندگی تو جیسے برباد ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ میرا کیا قصور تھا، میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو صرف اس بات سے خوش تھی کہ میری شادی ایک اچھے گھر میں ہو رہی ہے۔ کیا مجھے اتنی بری نظر لگی تھی کہ میری ابھی بھی بچت نہیں ہونے والی تھی؟ مجھے ابھی بھی سکون نہیں ملنے والا تھا؟ کوئی کسی کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ دیکھو شام ہونے والی ہے، مجھے ایک رات کے لیے تو رکنے دو۔ یہ وہی گھر ہے جہاں ہم سب نے اتنا اچھا وقت گزارا ہے، ہمارا بچپن اس گھر میں گزرا ہے، جوانی بھی، ہم لوگ اسی گھر سے رخصت ہوئے تھے، اتنا ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا اگر میں نے تمہیں ایک رات بھی رکنے دیا تو میری زندگی پھر سے برباد ہو جائے گی۔ تمہاری وجہ سے مجھے میرے شوہر، میرے بچوں کے باپ نے چھوڑ دیا، اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب تم کیا چاہتی ہو کہ میرا منگیتر بھی مجھ سے بدزن ہو جائے، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا جائے؟
وہ بھی بہت اچھا انسان نہیں ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، پھر بھی وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے اور وہ بھی لالچ میں آ کر۔ میرے حالات تم سے بھی زیادہ برے ہیں، تمہارے ساتھ تو کوئی نہیں، میرے ساتھ تو 3 جانیں لگی ہوئی ہیں۔ میری بہن تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے معاف کر دو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے سر جھکا لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارے نصیب اچھے کرے۔ میں نے تمہارے ساتھ جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، یہ تمہیں بھی پتہ ہوگا۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک انسان جو خود مصیبت میں پڑا ہے وہ کسی اور کے لیے کیا مصیبت بن سکتا ہے۔ وہ تو خود اتنی بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ میرے لیے کیا یہ سب کچھ آسان تھا کہ میرا شوہر شادی کی رات کو ہی مر گیا تھا اور مجھے باہر نکال دیا گیا، وہ بھی اتنے اچھے سے سسرال سے۔ یہ تو ایسا ہی تھا کہ ابھی میں نے اپنے خواب کو پوری طرح جیا بھی نہیں تھا، مجھے ایک جھٹکے سے جگا دیا گیا تھا۔ میں ادھر ادھر پھرتی رہی اور رات ہو گئی تو سڑک پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں اب کہاں جاتی، کدھر جاتی؟ شاید اس عورت نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ دنیا بڑی جیل ہے اور تم چھوٹی جیل میں آ گئی ہو۔ وہاں پر تمہارے ساتھ زیادہ برا ہوگا کیونکہ اب رات تھی اور میں ایک اتنی خوبصورت لڑکی سڑک پر بیٹھی تھی، اکیلی اور بے سہارا۔ کہنے کو میرا گھر جہاں پر میری ایک بہن بھی موجود تھی وہ یہاں سے 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا، لیکن میں پناہ لینے کے لیے وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے بہت بھوک بھی لگی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میری قسمت اتنی بری ہے۔ جب میں اس جیل میں تھی تو مجھے بہت سے لوگ ملے، میں نے ان سب سے باری باری مدد کی اپیل کی تھی۔ ایک شخص کو میں نے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی اور تمہاری بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی، بس مجھے کسی طرح یہاں سے نکال لو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں جیل سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن 5.5 سال میں ایسا وقت بھی آ گیا جب میں وہاں پر رہنے کی عادی ہو گئی تھی۔ تو اس آدمی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے گھنٹی بجانے کا شوق ہے لیکن گلے میں پہننے کا نہیں۔ ویسے بھی میری پہلے سے ایک بیوی ہے۔ کون سے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اتنے بڑے دھوکے کرتے ہیں؟ اور وہ معصوم عورتیں کون ہوتی ہیں جن کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ان کے ساتھ زندگی بھی گزار رہے ہوتے ہیں اور ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ عورتوں کو ایسی باتوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ مجبوری میں کچھ نہیں بولتی۔ یہ مجبوری ہی تو ہے جو انسان کو جگہ جگہ ذلیل کرواتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سامنے دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ شاید وہ کوئی فقیر تھا، شاید وہ بھیک مانگتا مانگتا ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا میری زندگی بھی ایسی ہی ہوگی، کیونکہ اب اگر مجھے زندہ رہنا تھا تو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ کیا میں بھی سڑکوں پر بھیک مانگتی پھروں گی؟ یہ وہی محلہ، وہی شہر تھا جہاں پر میری جوانی اور بچپن گزرے۔ میں اسکول گئی، یہاں پر میری سہیلیاں تھیں، رشتہ دار تھے، ٹیچرز تھیں، دکاندار بھی مجھے جانتے تھے۔ کیا وہ سب مجھے بھیک مانگتا ہوا دیکھیں گے؟ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ اور میں کیا کرتی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خودکشی کر لوں گی۔ شاید مجھے بہت پہلے ہی خودکشی کر لینی چاہیے تھی۔ ایسی زندگی سے تو بہت اچھا تھا، اس جینے سے کیا فائدہ؟ مجھے تو اسی ٹائم مر جانا چاہیے تھا جب میرا شوہر مر گیا۔ اس کے ساتھ میری بھی لاش نکلتی تو مجھ پر اتنے ظلم تو نہ ہوتے۔ ہاں، یہ بات میں نے پہلے کبھی نہ سوچی، لیکن اب اگر میرے دل میں یہ بات آئی تھی تو مجھے اس پر عمل بھی کرنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مر جاؤں گی، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بس صبح ہو جاتی اور مجھے موت کا کوئی بہانہ مل جاتا، لیکن ابھی وہیں پہ بیٹھی رو رہی تھی کہ کچھ بہت عجیب ہوا تھا، اتنا عجیب کہ جس کے ہونے کی امید نہ تھی۔ جب پلٹ کر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں حیران رہ گئی، یہ تو وہی فقیر تھا جو تھوڑی دیر پہلے سامنے تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے کہا کہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اسی محلے کا ہوں، یہاں پر بھیک مانگتا ہوں اور یہاں بھیک مانگتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اس کی آواز جوان لگ رہی تھی لیکن حلیہ بوڑھا سا۔ میں نے کہا، کیا چاہیے تمہیں؟ میں اس سے مضبوط طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے ایسی بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، اچھا، میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو اس لیے میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں بدنام ہوں، مجھے لوگ منحوس کہتے ہیں، یہاں تک کہ قاتل بھی سمجھتے ہیں۔ جیل کاٹ کر آئی ہوں، اسی لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم جو بھی سمجھ لو، پر کیا تم یہ نہیں جانتی کہ اب اگر کسی نے تم سے شادی نہیں کی تو تمہاری زندگی کے ساتھ کیا ہوگا؟
میں خاموش ہو گئی کیونکہ بات تو ایسی ہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، فائدے میں رہو گی۔ میں نے کہا مجھے فائدے اور نقصان کی نہیں پڑی، میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا ہے کہ اب مجھے فائدے یا نقصان سے کچھ غرض نہیں۔ اس نے کہا تو پھر میرے ساتھ شادی کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک طرف بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ کیا مجھ پر یہ دن آ گئے تھے کہ میں ایک فقیر سے شادی کر لیتی؟ لیکن میں زندگی کی ایسی ایسی حقیقتیں دیکھ کر آ رہی تھی کہ اب سوچنے بیٹھنا بھی گناہ تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اس بات پر وہ زیادہ خوش نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ پھر آؤ میرے ساتھ۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، لیکن چہرے سے کیا فرق پڑتا تھا۔ ہمارا نکاح ہو گیا۔ میرے سامنے بس نکاح نامہ آیا تھا اور میں نے دستخط کر دیے تھے۔ میں نے اس پر کچھ بھی دیکھا یا پڑھا نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، مجھے اسے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے بس پناہ چاہیے تھی، 2 وقت کی روٹی اور عزت چاہیے تھی۔ ویسے بھی جتنا کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا، مجھ سے کوئی اور شریف آدمی اب شادی کرنے والا نہیں تھا۔ میری خوبصورتی میرے لیے عذاب بن گئی تھی اور میری قسمت نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا۔ میری قسمت میں سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ وہ مجھے شادی کر کے گھر میں لے آیا۔ ایک بیڈ تھا اس کمرے میں جس کے اوپر سیج بھی لگی ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ اس فقیر کے پاس ایک گھر اور یہ بھی اس طرح، یہ بیڈ، اور اس نے سیج تک کے لوازمات کو کیسے پورا کر لیا۔ خیر میں یہاں پر بیٹھ گئی، وہاں پر کچھ کپڑے بھی رکھے تھے۔ اس نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، تم جیسی بھی ہو میرے لیے تو میری دلہن ہونا، میں بھی منہ ہاتھ دھو کے آتا ہوں۔ میں سوچنے لگی کہ ہاں اس کو تو منہ ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے۔ میں تیار ہو کر سیج پر بیٹھی ہی تھی کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کو سامنے دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر سرمد تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ تو مر گئے تھے، پر آپ یہاں پر کیسے آ گئے؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ پھر سے میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں پھر سے چیخ اٹھی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میری بات غور سے سنو۔ اس نے کہا میں مرا نہیں تھا، مجھے زہر دے دیا گیا تھا، لیکن میں زندہ تھا۔ پر میں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ وہ مجھے مرا ہوا ثابت کریں۔ اور اس کے بعد کیا تم نے میرا مرا ہوا چہرہ دیکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو ایسا بھٹکایا گیا، ایسا گھمایا گیا کہ میں تو کچھ بھی نہ دیکھ سکی۔ اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو مرا ہوا ثابت کیا ہے، کیونکہ اگر میں بچ جاتا تو وہ سارے مل کر پھر سے میرے خلاف سازش کرتے۔ انہوں نے بہت بڑا جال بچھایا تھا میری جائیداد حاصل کرنے کے لیے۔ میرے سوتیلے بہن بھائیوں اور سوتیلی ماں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ انہوں نے تمہیں بھی ایک طرف کر دیا اور مجھے بھی بھٹکا دیا۔ میں بچ تو گیا تھا، لیکن اس زہر نے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ میں 2 ڈھائی سال تک بستر پر پڑا رہا، پتہ نہیں کس طرح سے مجھے بچا لیا گیا۔ میرا ایک دوست تھا جس نے میری مدد کی۔ میری صحت یابی کا سفر بہت ہی سست روی سے چل رہا تھا۔ مجھے روز ایسا لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، اور نہ جانے کتنے عرصے کے بعد میں ٹھیک ہوا۔ لیکن اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر پتہ چلا کہ تمہیں جیل میں بھیج دیا گیا ہے، تو میں نے ہی اس وکیل عورت کو وہاں پر بھیجا اور تمہیں نکلوایا تھا۔ تمہیں نکلوانا بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ میں اپنے آپ کو زندہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کس طرح تمہیں باہر نکلوایا اور تمہارے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ فقیر کا حلیہ بھی بنا کر آیا تھا۔ ان لوگوں نے جس جائیداد پر قبضہ کیا ہے وہ شاید 70% ہے، لیکن ابھی بھی 30% جائیداد میرے پاس ہے۔ میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ وہ لوگ کبھی ہمیں چین سے جینے نہیں دیں گے، اسی لیے اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بس تم مجھے واپس مل گئی ہو اور ہم دوسرے شہر چلے جائیں گے جہاں میرے بابا کا ایک اور بنگلہ ہے اور کوئی تھوڑا بہت کاروبار بھی۔ ہم ادھر ہی رہیں گے۔ مجھے معاف کر دو کہ یہ سب کچھ کرنے میں مجھے بہت وقت لگ گیا، لیکن تم میری بیوی ہو اور تم مجھے یاد تھی۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں اپنے شوہر کے گلے رکھ کر رونے لگی اور میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ وہ بھی عجیب سی حالت میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اس سب کو ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ ہمیں معاشرے کی حقیقتوں نے بہت بری طرح سے اٹھا کر پھینکا تھا، لیکن پھر بھی ہم لوگ ساتھ تھے اور ہمارا ساتھ ہی ہماری طاقت بنا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔